بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو خاص طور پر یاد کرنے کی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جامع الترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416۔ معروف صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، روز قیامت کسی انسان کے بھی قدم رب تعالیٰ کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ 5 سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال، وعن عمرہ فیما افناہ، اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے عمر دی تھی 30 40 50 60 70 80 سال، 100 سالہ زندگی عطا کی، فیما افنا، وہ تو نے زندگی کہاں پہ فنا کی۔ یہ انتہائی پریشان کن لمحہ ہوگا کہ انسان سے اس کا رب پوچھے، بتا میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا وہ تو نے کہاں پہ فنا کی۔ تو یقیناً اس میں بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اپنے گزرے ہوئے ایام کا جائزہ لے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، لقد اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے 60 سالہ زندگی عطا فرما دی، روز قیامت اس کا کوئی عذر نہیں رہے گا۔ 60 سالہ زندگی میں اتنی اللہ کی طرف سے انسان پر نعمتیں نوازشیں ہوتی ہیں، اور اس قدر انسان کو فرصت ملتی ہے کہ انسان اگر حقیقت کو جاننا چاہے، رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، رب کو راضی کرنا چاہے، تو اسے اتنا وقت مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے 60 سالہ، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے اس سے 70 80 90 اور 100 سالہ زندگی عطا فرمائی، اور وہ پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنی آخرت نہ سنوار سکا، اپنے رب سے تعلق کو بہتر نہ کر سکا، اسے مسجد جانے کی توفیق نہ ہوئی، حلال حرام کے متعلق جاننے کی توفیق نہ ہوئی، تو وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا مسلمان ہے کہ اس نے زندگی کے 70 80 سال یوں ہی گزار دیے، نہ اسے اپنے رب کا پتہ چلا، نہ اسے آخرت کا پتہ چلا، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، صرف پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے۔ یقیناً ایسا انسان انتہائی قابل رحم ہے۔ دوسرا سوال اللہ رب العزت ہر انسان سے کریں گے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کا ایک اہم ترین حصہ اس کی جوانی ہوتی ہے۔ جوانی صحت والی زندگی ہوتی ہے، تندرستی والی زندگی ہوتی ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، قوت بازو ہوتی ہے، فرصت ہوتی ہے۔ تو جوانی اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے۔ اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے جوانی کو کہاں پہ بسیدہ کیا، اس نے اپنی صلاحیات کو کہاں خرچ کیا، اپنی توانائی کو کیسے کاموں میں کھپایا، اس نے اپنی سوچ فکر جذبات کو کیسے امور میں صرف کیا۔ نوجوان ہی قوم و ملت کے حقیقی پاسبان اور عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا نوجوان وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے شب و روز، اس کی خلوت، اس کی تنہائیاں۔ لیکن ایسے نوجوان خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، جو جوانی میں صحت و تندرستی میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو روز قیامت
عرش عظیم کے سائے کی خوشخبری دی ہے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی بسر ہوتی ہے، جوانی کی زندگی گزرتی ہے تو اللہ کی عبادت اور بندگی میں، رب سے تعلق میں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں، رب کے سامنے سر بسجود ہونے میں، رب کے گھر حاضری دینے میں، اور وہ اپنے رب کے گھر حاضری دے کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کا موبائل بھی مسلمان ہے، اس کا اخلاق بھی مسلمان ہے، اس کا گھر کا ماحول بھی مسلمان ہے، اس کا لباس بھی مسلمان ہے، اس کی تعلیم بھی اسلامی ہے، اس کا کردار بھی دینی ہے، اس کی سوچ فکر بھی پاکیزہ ہے، اس کے جذبات بھی مثالی ہیں۔ وہ معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، گھرانے کے لیے وہ باعث فخر اور خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا سوال ہونا ہے وعن مالہ، اس نے مال کیسے کمایا؟ دنیا کی آسائشیں، سہولتیں حاصل کرنے میں مال کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ مسلمان اپنے مال کمانے میں، دنیا کے معاملات بجا لانے میں حلال حرام کی تمیز کرے، جائز ناجائز کا خیال رکھے، شرعی ہدایات کی پابندی کا لحاظ رکھے، نبوی احکامات کی پاسداری کی فکر کرے، اپنی آخرت کو ملحوظ رکھے۔ چوتھا سوال وفی ما انفق، مال کمانے کے بعد انسان مسلمان با اختیار نہیں ہے۔ جس طرح دیگر زندگی کے معاملات بجا لانے میں اور مال کمانے میں، تجارت میں مسلمان شرعی ہدایات کا پابند ہے، اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی وہ بالکل آزاد اور شتر بے مہار نہیں ہے۔ اسے مال وہاں پہ خرچ کرنا پڑے گا جہاں پر خرچ کرنے کی دین اجازت دیتا ہے، جو نیکی والا کام ہو اور گناہ والا نہ ہو، جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ خوشی کے مواقع پر، شادی بیاہ کے مواقع پر یا دیگر تفریحی مقامات پر اور خوشی کے مواقع پر اپنی من مانی کرنا، اپنی مرضی کرنا، بچوں کے مطالبے، بیوی کی خواہشات، گھر کی ضروریات، رشتہ داروں کی ضروریات میں انسان شرعی ہدایات کی پابندی نہ کرے، رب کی رضامندی کو ملحوظ نہ رکھے تو یہ شیوہ مسلمانی نہیں ہے، یہ نہ ہی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں انسان مسلمان شرعی ہدایات کا پابند ہے۔ پانچواں اور اہم سوال فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، زندگی بھر مسلمان نے جہاں سے بھی، جس طرح بھی، جو دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو علم حاصل کیا، اس میں سے عمل کتنے پہ کیا؟ یہ سوال بہت ہی اہم اور رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ انسان مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے شب و روز کہاں بسر ہوتے ہیں، اس کے لیل و نہار کہاں گزرتے ہیں، اس کی صلاحیات کہاں خرچ ہوتی ہیں، اس کی جوانی کے لمحات کہاں بسر ہوتے ہیں، اس کی سوچ فکر میں کیا چلتا رہتا ہے، وہ کیا منصوبے بناتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ رب تعالیٰ انسان کے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس حقیقت پر مضبوط ایمان سے مسلمان کی زندگی سنورتی ہے، اس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے، اس کا کردار بہتر ہوتا ہے، اس کی سوچ فکر پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے معاملاتی زندگی سنورتے ہیں اور اسے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کا دین سے، قرآن سے، آخرت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جس انسان کا اس حقیقت پر ایمان ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال کا روز قیامت بدلہ لینا ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کی آیت مبارکہ مالک یوم الدین میں بار بار یاد دلایا ہے۔